إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قل الديانون. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. خدائے سبحان کی بارگاہ میں سپاسگزار ہوں کہ اس مقام پر آبا معرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. حق تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے. میں اپنا بیان شروع کرنا چاہتا ہوں لیکن برادر عزیز واجد خان صاحب نے مجھ سے یہ خواہش کی کہ ابھی جو سلسلہ جس کا اعلان کیا گیا تھا یکم ربیع الاول کے لیے، اس کی التوا سے متعلق کچھ چند منٹ بتا دیجیے. عرض کروں کہ میرا کبھی بھی کسی تنظیم سے یا تحریک سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے آج تک. یہ نیت اور ارادہ رہا ہمیشہ کہ جب بھی اور جو بھی ملت کے حق میں اساسی اور بنیادی کام انجام دے گا تو ہم اپنی توان کے مطابق اس کی معیت اختیار کریں گے، ساتھ دیں گے، اس کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے. اور نہ کسی بھی مذہبی اور سیاسی ہو کسی بھی تنظیم یا تحریک سے کوئی رابطہ یا تعلق آج تک نہیں رہا، ایک دن کے لیے بھی نہیں رہا. اب جو مسئلہ یہ یکم ربیع الاول کا احتجاج کا جو مسئلہ تھا، سب سے پہلے مرحلے میں دیکھا جائے کہ سازش کیا تھی اور اس سازش کے عوامل کیا تھے، علل و اسباب کیا تھے، کون لوگ محرک تھے. اگر میں آقا سید الشہداء کی زبان مبارک سے عرض کروں ان عوامل کو تو سید الشہداء کے بلیغ ترین کلمات میں سے یہ جملہ محسوب کیا جاتا ہے. آقا نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے، والدین لعق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر رکھا ہوا ایک ذائقہ ہے. جیسے آپ کھانے میں چٹنی رکھ لیتے ہیں یا اور اس طرح کی کوئی مثلاً کیچپ یا ایسی چیز، یہ ذائقے کے طور پہ دین ان کی زبانوں پر رکھا ہوا ایک ذائقہ ہے. تو ذائقے کے طور پر یہ دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کی گفتگو کرتے ہیں، دین سے متعلق تبصرے کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، اصول دین سے متعلق، فروع دین سے متعلق، دین کی بنیادوں سے متعلق، دین کے احکامات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. یہ دین ان کی نوک زبان پر رکھا ہوا ایک ذائقہ ہے. کیسے پتہ چلے کہ یہ دیندار ہیں یا دیندار نہیں ہیں؟ اذا محسوا بالبلاء، چونکہ دین کی باتیں کرنے والے بہت ہیں. اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، جب آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. امتحان اور آزمائش وہ کسوٹی ہے، معیار ہے، میزان ہے، پیمانہ ہے جس پر کھرا کھوٹا، جھوٹا سچا، خالص ناخالص آ کر الگ ہو جاتا ہے. یہ جو تقسیم کی ہے آقا نے دین سے متعلق، ایک جملہ، یہ دین ہے کیا، دین کسے کہتے ہیں؟
اس لیے کہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی اور پرنٹ میڈیا پر بھی بس اوقات بعض افراد آ کر دین سے متعلق لب کشائی کرتے ہیں۔ خمینی بت شکن نے ایک جملہ کہا تھا اسلام کی مظلومیت سے متعلق، کہا کہ اسلام کی مظلومیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ آج ایسے لوگ اسلام سے متعلق لب کشائی کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اور تبصرے کر رہے ہیں اور اسلام سے متعلق اظہار خیال کر رہے ہیں جنہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سواد سے لکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر نام نہاد روشن فکر جو زیادہ راشن فکر ہیں وہ دین سے متعلق بیٹھ کر حجاب اسلامی، قصاص سے متعلق اور دیگر اہم ترین موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک فرد خامدی آپ جانتے ہیں، آپ کے سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر اس کے بہت موضوعات پہ اس نے گفتگو کی، اور اس کے افکار میں سے ایک اساسی بات جو اسلام کی بنیادوں پر ضرب ہے، اس نے پوری گفتگو کی ہے اس موضوع پر کہ اسلام نظام نہیں ہے، اسلام اخلاقی اصولوں کا ایک مجموعہ ہے، لوگوں کو تہذیب اور اخلاق سکھاتا ہے، احکامات دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اسلام کا اپنا ایک سیاسی نظام ہو، ثقافتی نظام ہو، معاشی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، ایسا نہیں۔ لیکن ہمارے ائمہ نے جو چیز بیان کی اور اپنے عمل سے ثابت کیا، اسلام ایک نظام ہے، ایسا نظام کہ جس میں بشر کی، انسان کی ہر مشکل کا حل موجود ہے، انفرادی، اجتماعی، اقتصادی، معاشی، معاشرتی، سماجی، ثقافتی، کسی بھی اعتبار سے قیامت تک کوئی بھی مشکل جو انسان کو ممکنہ طور پر درپیش ہو سکتی ہے، اسلام کے دامن میں اس کا حل موجود ہے۔ اسلام ایک نظام ہے، منشور حیات ہے۔ اگر انسانوں کی مشکلات جو انفرادی اور اجتماعی اور ہر نوعیت کی، فرض کریں ان کی تعداد 1 کروڑ ہو، اور اسلام آ کر 99,99,999 مشکلوں کا حل دے، اور ایک مشکل کے سامنے آ کر اسلام رک جائے اور خاموش ہو جائے اور اس مشکل کا حل نہ دے سکے، تو اس کا مطلب ہے اسلام نظام نہیں ہے۔ نظام جو 100% ہر انسانی مشکل کا حل اپنے دامن میں موجود رکھتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں تمام انسانوں کی سعادت، حیات اور نجات کا ضامن نظام یہ دین کہلاتا ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، جسے تدریجی طور پر انبیاء لے کے آتے رہے بشر کے لیے، اور بشر کمال اور تکامل کے مراحل طے کرتا رہا، اور سب سے آخری مرحلے میں ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الرسول تشریف لائے۔ 40 سال آقا نے، حضرت نے اپنے کردار کا لوہا منوایا، 3 سال مخفی طور پر دین کی دعوت دی، پھر 20 سالوں میں اسلام کو ایک نظام کے طور پر پیش بھی کیا اور نافذ کر کے دکھایا بھی۔ اسلام کا اپنا معاشی نظام ہے، مستقل نظام ہے۔ اسلام محض چند اصولوں کا، چند اخلاقی ضوابط کا مجموعہ نہیں ہے۔ پہلی بات، اسلام نظام ہے، منشور حیات ہے، دنیا اور آخرت میں تمام انسانوں کی سعادت اور نجات کے لیے، یہ دین ہے۔ اب اگر کوئی اس دین کو سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے آپ کہیں گے دین دان۔ جیسے آپ کہتے ہیں قانون دان۔ قانون دان کون ہے؟ جو قانون سیکھ لیتا ہے، قانون کی سمجھ رکھتا ہے، قانون جانتا ہے۔
قانون جاننے والا قانون دان، دین جاننے والا دین دان۔ میں شرمندہ ہوں، آپ چاہ رہے تھے وہ شاید میں مختصر جواب نہ دے پاؤں، اس لیے یہ تمہیدی مرحلے سے گزارنا ضروری ہے، اور یہ تمہید آپ کو زندگی کے بہت سارے پہلوؤں میں کام آئے گی، بچوں کو، جوانوں کو، اگر یہ باتیں ذہن محفوظ ہو جائیں۔ جو قانون جان لے اسے کہتے ہیں قانون دان، جو دین سیکھ لے اسے کہا جاتا ہے دین دان۔ دین دان کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، دین دان کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ غیر مسلم، عیسائی، ہندو، سکھ، یہودی، وہ بھی دین کو جان سکتا ہے۔ اگر آپ یہاں چکوال کے اس دیہات سے اٹھیں، دنیا کے متمدن، مہذب، مثقف معاشروں میں اس وقت جو دنیا کی بڑی یونیورسٹیز ہیں، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، کیلیفورنیا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی، ان یونیورسٹیز میں جہاں دیگر مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، انسانی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، وہاں پر ان یونیورسٹیز میں، ان تعلیمی اداروں میں، ان درسگاہوں میں دین کو بھی بطور نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اسلام کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، اور لوگ اسلام پر تخصص کر رہے ہیں، اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں، ڈگریاں ملتی ہیں، لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، اسناد جاری ہوتی ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان اداروں میں، ان درسگاہوں میں، ان یونیورسٹیوں میں اکثر دین پڑھانے والے غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں یا عیسائی ہیں۔ بلکہ آپ کو زیادہ تعجب ہوگا کہ اس وقت دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں اسلام سے متعلق لیکچر دینے والے، پڑھانے والے، تدریس کرنے والے زیادہ لوگ یہودی ہیں، جنہوں نے اسلام کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں، فقہ اسلامی پر، قوانین اسلام پر، اسلام کے عقائد پر، اسلام کی مختلف ابعاد پر، جہاد پر، ڈائمینشنز کو انہوں نے مختلف جہتوں کو بیان کیا ہے۔ مستشرقین جو اسلام نہیں، مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے متعلق لکھا، اسلام سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ممکن ہے کہ انسان عقیدے کے اعتبار سے ہندو ہو لیکن دین جانتا ہو، عقیدے کے اعتبار سے عیسائی ہو لیکن دین جانتا ہو۔ دین جان لینے سے کبھی بھی کوئی شخص دیندار نہیں کہلاتا۔ جو دین جان لیتا ہے اسے کہا جاتا ہے دین دان، اور دیندان کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ پھر دیندار کسے کہتے ہیں؟ دین واضح ہوا، دیندان روشن ہوا۔ اب تیسری تقسیم، دیندار۔ دیندار کون ہے؟ دیندار ایسا شخص کہ جو اس دین کو، منشور کو، اس نظام کو اپنی زندگی کے لیے منشور حیات قرار دے دے۔ کیا مطلب؟ اس کی نجی زندگی دین کے مطابق ہو جائے، اس کی انفرادی زندگی دین کے مطابق ہو جائے، اس کی خاندانی زندگی دین کے مطابق ہو جائے، اس کی اجتماعی زندگی دین کے مطابق ہو جائے، اس کی ثقافتی زندگی دین کے مطابق ہو جائے، اس کی سیاسی زندگی دین کے سائے میں آ جائے۔ یہ ہے دیندار، جو اپنی زندگی میں شب و روز میں 24 گھنٹوں میں دین کو اپنے لیے منشور قرار دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دین کو مسجد میں قید کر دے، مدرسے میں بند کر دے، اور 3 وقت یا 5 وقت دین کی سلامی کے لیے مسجد میں پہنچ جائے کہ بڑی مقدس جگہ ہے، دین جہاں پر قید ہے، چلو چل کے سلامی کرائیں۔ جس شخص کی مسجد میں دین ہے، گھر میں دین نہیں ہے، یہ دیندار نہیں کہلائے گا۔ دیندار وہ جس کی مسجد میں بھی دین ہے، گھر میں بھی دین ہے، آفس میں بھی دین ہے، صحبت میں بھی دین ہے، خلوت میں بھی دین ہے، جلوت میں بھی دین ہے، جو نماز تہجد پڑھتا اور ہر روز باقاعدگی سے سورہ یاسین پڑھ کے جاتا ہو صبح، اور سر پہ ٹوپی بھی پہن کے رکھتا ہو، تسبیح بھی گھماتا اور آفس میں پھر نذرانہ بھی وصول کر لے رشوت کو اس عنوان سے، یہ کبھی بھی دیندار نہیں بن سکتا۔
ایک مزدور اگر 8 گھنٹے طے ہے کہ اس نے مزدوری کرنی ہے اور 8 میں سے 2 گھنٹے وہ موبائل سیل کے ساتھ کھیلتے ہو جب مالک سر پہ نہیں ہے، اور تو اس کے لیے 2 گھنٹے اس نے کام نہیں کیا، یہ 2 گھنٹے کی اجرت رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے مگر مالک کو راضی کر لے۔ دیندار ورنہ مشکل ہے۔ دیندار انسان تب بن سکتا ہے جب ان سارے قید خانوں سے، کتاب خانوں سے، مسجدوں سے، مدرسوں سے دین کو نکال کر اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر دے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا، گفتگو کرنا، اس کی معاشرت، لین دین، معاملات سب کے سب دین کے سائے میں آ جائے، یہ ہے دیندار۔ اب تک کتنی چیزیں بیان ہوئی؟ دین، دیندان، دیندار، 3 چیزیں۔ اب چوتھی چیز جو آقا فرما رہے ہیں، سید الشہداء آقا فرماتے ہیں جو الناس عبید الدنیا، یہ کس طبقے کا تعارف کروا رہے ہیں؟ لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، یہ جو پگڑی پہن کر، دستار پہن کر، ٹوپی پہن کر، تسبیح گھماتے ہوئے اور شلوار کو ذرا اپنے ٹخنوں سے بلند تر رکھتے ہوئے یہ تاثر دے کہ میں دیندار ہوں، وہ ایک حلیہ بنا کے لائے۔ نہ دین کسی خاص حلیے کا نام نہیں ہے۔ دین نہ شلوار قمیض میں قید ہو سکتا ہے، نہ پینٹ شرٹ میں قید ہو سکتا ہے، نہ ابا و قبا میں قید ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ابا و قبا پہن کر بے دین ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی شلوار قمیض پہن کر دیندار ہو جائے۔ جو دین کو اپنی زندگی کے لیے ایک منشور قرار دے دے، یہ دیندار ہے۔ تو ایسا شخص کہ جس نے زندگی کے لیے دین کو منشور قرار نہیں دیا، پھر بھی دین کی باتیں کرتا ہے، حدیثیں سناتا ہے، مسئلے بیان کرتا ہے، تاریخی چند معلومات جمع کر لی ہیں وہ بیان کرتا ہے، اور لوگوں کے مذہبیات سے کھیلتا ہے، ان کے معتقدات سے کھیلتا ہے، ان کے نظریات سے کھیلتا ہے، فتویٰ بازیاں کرتا ہے، یہ حلال وہ حرام، اس کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، اسے میں ٹھیک سمجھتا ہوں، میرے خیال میں یہ غلط ہے، میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، میں یہ ثابت کر رہا ہوں۔ جو دین کو پوری طرح سے جانتا بھی نہیں ہے، دیندان بھی نہیں ہے کہ دیندار بنے، پھر بھی دین کی باتیں کرتا ہے، مذہبیات سے متعلق لب کشائی کرتا ہے، اور لوگوں کے مقدسات سے اور ان کی مذہبیات سے اور ان کے عقائد اور نظریات سے متعلق ایسی گفتگویں کرتا ہے غیر ذمہ دارانہ۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے دین باز، جو دینی کھیل کھیلتا ہے۔ تمہید ناگزیر تھی۔ واجد بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ اب کیا کرنا ہے، پہلے یہ سمجھے کہ ہوا کیا ہے تاکہ سمجھا جا سکے کہ اب کرنا کیا ہے۔ دین، دیندار، دیندان، اور چوتھا طبقہ جس کا آقا تعارف کر رہے ہیں وہ ہے دین باز، جسے دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دین ختم ہوتا ہے ختم ہو جائے، اسلام ختم ہوتا ہے ختم ہو جائے، دیندار مصیبت میں رہیں، پریشانی اور مشکلات میں گھرے ہوئے، اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کی دکان چلنی چاہیے۔ وہ دین کو ایک ذائقے اور چٹنی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کی زندگی کی ترجیحات الگ ہیں، منزل الگ ہے، مقصد الگ ہے، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے دین کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے، ابزار کے طور پر، ذریعے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ ہے دین باز۔ اگر یہاں تک بات پہنچی تو صرف 2 منٹ اور ضامن کیجیے۔ جیسے یہ تقسیم ہے، اسی طرح سے ایک اور تقسیم بھی پائی جاتی ہے۔ جو میں نے دین میں تقسیم کی، اسے اٹھا کر سیاست میں لے آئیے۔ ایک ہے علم سیاست، جو مشکل علم ہے اور دینی علم ہے۔ مرحوم ارسطو نے جو ارسطاطالیس نے سیاست کی تعریف کی ہے، تدبیر مدن اور تدبیر منزل، ملکوں کو، شہروں کو، گھروں کو کیسے ادارہ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے، ملک چلانے کا علم، شہر چلانے کا علم، گھر چلانے کا علم، یہ علم سیاست ہے۔ اگر کوئی شخص اس علم کو سیکھ لے، علم سیاست کو، تو اسے کہا جاتا ہے سیاست دان۔ اور اگر اس علم کو سیکھنے کے بعد کوئی شخص سیاست کرنا شروع کر دے عملی میدان میں،
اسے کہا جاتا ہے سیاست مدار۔ اور ایک تیسرا طبقہ بھی ہے پچھلی تقسیم کی طرح، ایک شخص نہ سیاست دان ہے نہ سیاست مدار ہے، وہ سیاست باز ہے، یعنی سیاسی کھیل کھیلتا ہے، ادھر توڑ جوڑ کرتا ہے، ادھر کچھ ڈالر خرچ کرے گا، چند کروڑ روپے دے گا، ایک کو خریدے گا، دوسرے کو خریدے گا، تیسرے کو خریدے گا، ادھر صوبائی اسمبلی میں اپنی حکومت بنا رہا ہے، ادھر جوڑ توڑ کر رہا ہے قومی اسمبلی میں۔ اس طرح سے افراد کو یہاں پہ یہ ایم این اے اس کو ایسے لایا جا سکتا ہے، یہ ایم پی اس کو ایسے خریدا جا سکتا ہے، جوڑ توڑ مسلسل شب و روز سازشوں میں مصروف رہتا ہے، میٹنگز کرتا ہے، گفتگویں کرتا ہے۔ نہ اس نے علم سیاست کو باقاعدہ پڑھا، نہ اس نے زندگی میں کبھی سیاست کی، یہ سیاسی کھیل کھیلتا ہے، اسے کہتے ہیں سیاست باز۔ اگر یہ بات پہنچی ہو دین باز اور سیاست باز، اب آئیں پاکستان میں، اس ملک میں نہ دین دان کی کوئی اہمیت ہے نہ سیاست دان کی کوئی اہمیت ہے، نہ دیندار کی حیثیت ہے نہ سیاست مدار کی کوئی حیثیت ہے۔ یہ ملک گھرا ہوا ہے سیاست بازوں اور دین بازوں کے چنگل میں، چاروں طرف کہیں سیاسی کھیل کھیلے جا رہے ہیں، کہیں مذہبی کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ ایسے افراد کے جو عورت کی حکمرانی کو دین میں حرام قرار دیتے ہیں اور فتوے دیتے ہیں، انہی افراد کو بعد میں ڈیزل کا پرمٹ دے دیا جائے، اسی خاتون وہ کرسی پہ بیٹھی ہوتی ہے، نیچے بیٹھ کے اس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ افراد کے جو یزید کو رضی اللہ کبھی اس طرح سے کہ اگر فلاں یہ ہو جائے، اگر فلانی پارٹی کا شخص اعتکاف میں اٹھ کے آئے اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے اس پارٹی کو، تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، اگر کوئی ہمارے جلسے میں اٹھ کے آ جائے گا تو اس کا اعتکاف پہ کوئی اثر نہیں، چونکہ یہ دینی کام ہے۔ یہ دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے، دین باز۔ اب کیا ہوا، یہ کیا بل ہے جو مسلسل زبان زد خاص و عام ہے اور افراد مضطرب ہیں، مکتب کا، مذہب کا، ملت کا، قوم کا، اپنے مقدمہ مقدسات کا درد رکھنے والے افراد پریشان ہیں، ہونا بھی چاہیے اس بل کی وجہ سے۔ یہ بل کیا ہے؟ اس ملک کے چند دین بازوں نے اور چند سیاست بازوں نے مل کر دین کا کھلواڑ کرنے کے لیے دین کے مقدسات، دین کی کلیات، دین کی اساس کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ایسا بل جو کوئی بھی غیور مسلمان اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتا، اپنے شوم اور مذموم مقاصد کے حصول کے لیے، ذہنیتوں کو الجھانے کے لیے، ایک خاص نقطے سے لوگوں کے ذہنوں کو ہٹانے کے لیے، گرد و غبار اڑانے کے لیے، جس میں حقائق مخفی ہو جائیں، چھپ جائے، لوگوں کو نظر نہ آئے، پتہ نہ چلے کیا ہو رہا ہے، انہوں نے یہ بل بنایا۔ کیا بل؟ یہ تاثر دینے کے لیے قوم کو، ناموس صحابہ، کتنا خوبصورت نام ہے۔ بعینہ ایک نعرہ لگا جنگ صفین میں، جب مولا متقیان کی فوج کے سپہ سالار مالک اشتر نخعی اپنے دستے کے ہمراہ حملہ کرتے ہوئے امیر شام کے خیمے کے اتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ امیر شام کے خیمے کی رسی کاٹ چکے تھے، اور اب امیر شام کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی، پریشان ہوا۔ اور وہاں حالت یہ تھی کہ مولا متقیان بھی ایک طرف سے حملہ کر رہے ہیں، چونکہ حضرت عمار یاسر کی شہادت ہوئی تھی، جن سے متعلق ختمی مرتبت نے خبر دی تھی پہلے، اس کو امام بہقی نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا۔ جیسے حدیث غدیر حد تواتر تک پہنچی ہوئے، اسی طرح سے جناب عمار سے متعلق یہ بات حد تواتر تک ہے۔ کوئی محدث، کوئی عالم اس حدیث کو نہیں جھٹلا سکتا جو ختمی مرتبت نے عمار یاسر سے متعلق ارشاد فرمائی، یا عمارو تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار آپ کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ اس لیے جیسے ہی عمار 91 برس کی عمر میں، جن کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں سمیہ، جن کے والد جناب یاسر اسلام کے پہلے شہید ہیں، جنہوں نے 5ویں نمبر پر اسلام قبول کیا، جن القدر رسول اسلام کی وفادار اصحاب میں سے ایک برجستہ ترین شخصیت،
جن کی زندگی اطاعت علی اور اطاعت نبی میں گزر گئی، 91 سال کے بوڑھے صحابی، جب آپ کو شہید کیا گیا امیر شام کی فوج میں کھلبلی مچ گئی اور آوازیں اٹھی کہ ہم باطل پر ہیں، کہ رسول اسلام نے خبر دی تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جہاں پر امیر شام نے نعرہ بلند کیا نہ ہم قاتل نہیں، علی قاتل ہے، اگر علی عمار یاسر کو اپنے ساتھ نہ لے کے آتے تو عمار یاسر شہید نہ ہوتے، ہم تو وجہ نہیں بنے۔ مولا متقیان نے یہ بات سنی، کہا اچھا اگر یہ بات ہے کہ عمار یاسر کے قاتل ہم ہیں تو پھر حمزہ سید الشہداء کے قاتل رسول اللہ بنتے ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے کہ جنگ احد میں پیغمبر لے کے گئے جناب حمزہ کو، تو تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ جو لے کے جاتا ہے وہ باعث بن رہا ہے شہادت کا؟ یہ جو مقابلے میں یہ جناب عمار یاسر جن سے متعلق ختمی مرتبت نے فرمایا یا عمارو تقتلک الفئۃ الباغیہ۔ میرے عزیزوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ گفتگو زیادہ طولانی ہو رہی ہے، اگر یہ تمہید آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچی تو یہ افراد مل کر ایک ایسا بل جس میں یہ انہوں نے ناموس سے صحابہ کا نعرہ لگایا، جیسے ہی حضرت نے حملہ کیا تو امیر شام کی فوج کے وزیر نے جس کا نام عمرو ابن عاص تھا، اس نے جب مولا متقیان اس کے سر پہ پہنچے تو اس نے خود کو بے لباس کر دیا، عریان کر دیا، اور حضرت نے اپنا رخ موڑ لیا، پھر یہ دوڑتا ہوا اس طرح ننگی حالت میں پہنچا وزیر امیر شام کا، اور امیر شام کے پاس پہنچ کے جب کہا، اس نے کہا کیا حالت بنائی ہے، کپڑے کہاں گے؟ اس نے کہا چھوڑو باقی باتوں کو، جلدی سے قرآن اکٹھے کرو۔ کہ ہوا کیا؟ کہ یہ مسئلہ ہوا کہ علی کی تلوار میرے سر پہ پہنچ چکی تھی اور میں نے بچنے کے لیے اپنا لباس اتار دیا۔ امیر شام مسکرائے، مبارک ہو کہ آج تمہاری شرمگاہ کی وجہ سے تمہیں نجات مل گئی، بچ گئے۔ یہ سب چیزیں تاریخوں میں۔ ایسے مرحلے میں کہا عمرو ابن عاص نے امیر شام سے کہ جتنے قرآن لا سکتے ہو لے کے آؤ، ڈھونڈے ادھر ادھر سے جو پڑھے تھے، اور قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، اور یہ مطالبہ کیا گیا اور نعرہ لگایا کہ اب ہمارے تمہارے بیچ میں قرآن فیصلہ کرے گا۔ امیر المومنین کی فوج جو بالکل فتح کے قریب تھی اور فتنے کی جڑ ختم ہونے لگی تھی، جیسے یہ سنا فوراً سے کہا کہ نہ، اب تلوار نیام میں ڈالیں، اب جنگ بند کر دیں۔ مولا متقیان نے کہا اصل قرآن تمہارے سامنے کھڑا ہے، روح قرآن، قرآن ناطق علی کی شکل میں تمہارے درمیان موجود ہے، وہ کاغذوں پر لکھی ہوئی تحریر ہے، وہ اس کا کلمی نسخہ ہے، حقیقت قرآن، روح قرآن تمہارے درمیان ہے، وہ تم سے کہہ رہا ہے، علی تم سے کہہ رہا ہے کہ جنگ نہ روکو، فتنے کی جڑ ختم ہونے والی ہے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن انہوں نے مولا متقیان کے ہزاروں ساتھیوں نے آگے سے یہ نعرہ بلند کیا، نہ علی اگر آپ نے جنگ نہ روکی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد لا حکم الا للہ کے نعرے فضا میں بلند ہو گئے۔ مولا متقیان یہ سن کے فرمایا کلمۃ حق یراد بہل باطل، بات حق کر رہے ہیں لیکن مراد غلط لے رہے ہیں، باطل لے رہے ہیں۔ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے، اللہ کا فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن مراد کیا لے رہے ہیں سے؟ ناموس صحابہ بل، یہ حق کا نعرہ ہے لیکن مراد باطل لی جا رہی ہے۔ کسی کو صحابہ رسول سے کوئی ہمدردی نہیں، نہ دین بازوں کو نہ سیاست بازوں کو، محض صحابہ کے نام کو ایک کرتا بنا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بڑی مشکل جو چند سالوں میں آپ کو کامیابی ہوئی اور آپ کے خطبہ نے بھی کام کیا، اور میں اسی وقت سے کھٹکے میں رہتا تھا جب میں دیکھتا تھا ایک ذاکر مثلاً پڑھ رہے ہیں، یہ خطیب ہیں، عالم پڑھ رہے ہیں، بہت سارے برادران اہل، میں آپ کو خود بتاتا ہوں، میں 4-5 سال سے 6 سال سے ملتان جا رہا ہوں اشرا، ہر سال کم از کم 40-50 افراد مذہب اہل بیت کو قبول کرتے ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن میں نے ایک کام نہیں کیا، وہ یہ کہ آئیں ممبر پہ آ کے اب کلمہ پڑھیں، اور اس طرح سے اس سے ایک ایسی چیز، پریشانی ایسی پھیلی، یعنی لوگ مذہب اہل بیت کو قبول کر رہے تھے، تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں، ہمارے علم میں، چونکہ میں تسلسل سے جاتا ہوں، بڑی تعداد میں لوگ عالمی سطح پہ چلے جائیں، حتیٰ فرانس میں بھی جو کچھ ہوا پچھلے عرصے میں، اس کے پس منظر میں یہی چیز تھی کہ لوگ اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں،
اس لیے اسلام کی خشونت ظاہر کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں، وہ خاکے بنائے گئے، ختمی مرتبات کے، قرآن پر پابندی لگائی۔ پچھلے 20 سالوں میں تیزی کے ساتھ باشعور لوگ مکتب اہل بیت کو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بیداری آئی، پھر پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ مجلس میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا، اور اس وجہ سے ظاہر ہے نکاح ٹوٹ جائے۔ اب ایک شخص ہے جس کے 2-4 بچے ہیں، اب اس کا نکاح ٹوٹے گا تو اس کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے۔ تو ملا نے ہمیشہ یہی، دین باز اسی کو کہتے ہیں، دین کو اس نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ کیوں؟ میری دکان ختم ہو جائے گی، ایک ایک کر کے، 2-2 کر کے، 4-4 کر کے یہ لوگ جاتے جائیں گے، وہ خوب چندہ کون دے گا، میرا گھر کیسے چلے گا، یہ ساری چیزیں۔ پہلے وہ اس چیز سے، ان باتوں سے لوگوں کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، دین کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا، نہ جاؤ، جلوس میں نہ جانا، مجلس میں نہ جانا ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور 90-95% لوگ، اکا دکا کوئی لوگ سوچنے والے لوگ آ کے بیٹھتے تھے، اس لیے کہ یہ مجالس، ان کے اندر ایک بات بھی، ایک لفظ بھی ذہنیتوں کو پھیرنے کے لیے کافی، پتہ نہیں کتنے ہور بنے ہیں ان مجالس کی جو برکات ہے۔ ایک پورا نظام ہے جس کی بنیاد سید سجاد اور ثانیہ زہرا نے رکھی۔ یہ اس دنیا کی عدیم النظیر اور بے مثال یونیورسٹی ہے، اس پر تحقیق ہونی چاہیے، اور تحقیق کی جا رہی ہے، اور مسلسل اب لکھا جا رہا ہے، لوگ حیران ہیں۔ بالخصوص آپ کے جو 40 کے اجتماعات ہو رہے ہیں، اس وقت دنیا حیران ہے، چند سالوں سے، اور ہر سال اس کی حیرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہلی ہوئی ہے دنیا، چاہے آپ کا میڈیا کربلا کے چہروں کے مناظر نہ دکھائے کہ کربلا میں کتنے کروڑ نفوس اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ ایثار اور قربانی کا جذبہ حج کے موقع پہ دیکھتے ہیں۔ ابھی میں حج کر کے آیا، اور اس حج کے دوران میں نے خود دیکھا کئی پاکستانی مر گئے، اور خود کو بچانا پڑتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اتنے انتظامات، اتنے خیمے اور اتنے کمرے، ہوٹل، سب کچھ ہونے کے باوجود 40-50 لاکھ لوگوں کو نہیں سنبھالا جا رہا، پوری حکومت کام کر رہی ہوتی، اور اگر آپ چلے جائیں اس سے 20 گنا زیادہ، 7-8 کروڑ بندہ، اور وہاں پہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں نے بغور جب جائزہ لیا کہ کیا فرق ہے، وہاں پر وسائل نہیں ہیں، امکانات نہیں ہیں، اس کے باوجود کروڑوں لوگ ہیں، کوئی معمولی پریشانی نہیں ہوتی، ایک پتا تک نہیں ٹوٹتا، کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ حج کے موقع پر اتنی بڑی حکومت ہے، تیل کی مالک ہے، سب کچھ ہے، وسائل، ذرائع، ہوٹلز، ہر چیز ہے، ہر دفعہ لوگ مر جاتے ہیں، گڑبڑ بھگدڑ مچتی ہے۔ اس دفعہ بھی ہم نے خود دیکھا، بہت چیزیں دیکھی ہیں، میں نے فرق یہ دیکھا، وجہ کیا ہے؟ حج کے موقع پر ہر کوئی مخدوم بننا چاہتا ہے، 40 اور چہلم کے موقع پر ہر ایک خادم بننا چاہتا ہے۔ بڑے بڑے آفیسرز، پروفیسرز، وکلاء، وزراء، گورنر ہاتھوں میں روٹیاں اٹھائے ہوئے یا ہاتھ میں برش پکڑا ہوا ہے، منت کر رہے ہیں کہ مجھ سے اپنے جوتے پالش کروا۔ یہ چیز خود دنیا کے لیے محیر العقول ہے، عجیب ہے۔ اور پھر جتنی بھی پابندی لگائے، پہلے فتوے دے کے پابندی لگا رہے تھے مجالس پر، اب یہ ہوا کہ جو ڈیجیٹل بٹیرا ہے آپ کے بچوں کی جیبوں میں، یہ اس کے تمام تر مضرات اور نقصانات کے باوجود اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ خواہ یا نہ خواہ محرم کے دن آئیں گے، اس کا کوئی دوست ہے، اس نے سٹیٹس لگایا، کوئی نوحہ، کوئی بات، کوئی ایسی چیز اس کی نگاہ سے گزر جائے گا، ایک ویڈیو، ایک کلپ، 1 منٹ کا، 2 منٹ کا، ایک بات، کسی خطیب کا کوئی جملہ، ایسی بات جس طرح سے منقلب ہو رہے ہیں۔ اتنی تیزی سے یہ سفر شروع ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ دیکھیں ان 20 سالوں میں، خصوصاً آخری ان دہائیوں میں خود دیکھ رہا ہوں، میں نے اس چیز کا کبھی پرچار نہیں کیا، آج انہوں نے سوال کیا، بات ایسی تھی کہ اب یہ لابلائے کلام میں عرض کر رہا ہوں۔ ہر سال محرم و سفر میں کئی جگہوں پہ جاتے ہیں، وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں یہ سنا تھا، یہ سوال و جواب ہوئے، مرد خواتین۔ لیکن جب وہ سٹیج پر، ممبر پر اس طرح سے خطبہ نے کیا، اب اچھا ہے یا برا ہے، ایک طرف ایک خوشی ہے، دوسری طرف ایک پریشانی کی لہر پھیل گئی کہ جس طرح سے مکتب اہل بیت اور تشیع کی ترویج اور اشاعت بڑھ رہی ہے، اب ان مجالس کو روکنے کے لیے، ان کی افادیت کو ختم کرنے کے لیے، ایک جو ہمارے جلوسوں میں اتنی زیادہ سخت سیکیورٹی کر دی جاتی ہے کہ کوئی بندہ اندر نہ چلا جائے، کہ بہت نقصان ہے،
قطعی طور پہ ہمارے جانی نقصان ہو ہمیں قبول ہے، آپ اداروں سے کہیں، انتظامیہ سے کہیں، اتنی شدت اور سختی نہیں ہونی چاہیے۔ ان قافلوں میں پتہ نہیں کتنے لوگ آ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں، دوسرے مجالس۔ اب چونکہ گھر گھر میں جس طرح سے ایک انسان بیٹھا ہے، مشکل نہیں ایسے ہی فیس بک کو اوپر نیچے کرتے ہو، یوٹیوب کو کرتے ہو، کلپ دیکھے گا، یہ چیزیں وہاں جو پریشانی بڑھنا شروع ہوئی جب لوگ خود حقائق بیان ہونا شروع ہوئے، قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے بنیادی باتیں جب ڈسکس ہونا شروع ہوئیں، چہروں سے نقاب ہٹنا شروع ہوئے، پریشانی اتنی بڑی۔ باقی مقاصد کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تشیع کی ترویج اور اشاعت کو روکنے کے لیے ایک بل، جس میں ایسی شخصیات جو ہرگز اہل تشیع کو کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں، ایسے چہرے کہ وہ اپنی جان قربان کر دیں گے، انہیں ہرگز اپنے مقدسات میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس بل کا مطلب یہ کہ اب آپ قرآن مجید کی کم از کم 400-500 آیتوں کو نہیں پڑھ سکتے۔ اس بل کا مطلب یہ کہ اب آپ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، مسند امام احمد ابن حنبل، مستدرک علی صحیحین امام حاکم نشاپوری کی، کنز العمال علی متقی ہندی نے، جو بڑے بڑے علماء اکابر، امام طبرانی، معجم الاوسط، معجم صغیر، معجم کبیر، امام بخاری اور امام مسلم کے اساتید، ابن ابی شیبہ، مصنف ابن عبد الرزاق، یہ ساری بڑی بڑی کتابیں، حدیث کے ذخیرے، یہ ہزاروں احادیث، اگر آپ صرف حدیث پڑھ کے اس کا معنی بیان کر دیں تو آپ کے اوپر وہ کیس دائر ہو جائے گا۔ اب آپ یہی حدیث پڑھیں، یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، چلیں جی اب آپ کو 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ کیوں؟ آج کا باشعور پڑھا لکھا انسان جیسے یہ سنے گا عمار سے متعلق، ابو ذر سے متعلق، ابو ذر صحابی نہیں، اتنے بڑے صحابی کے پیغمبر نے جو آپ کے لیے کہا کسی دوسرے صحابی کے لیے نہیں فرمایا، بہت بڑی سند، کہ زمین نے کسی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا نہیں اور آسمان نے کسی کے اوپر سایہ کیا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ماشاءاللہ، اتنی بڑی شخصیت، کوئی بڑے تو بیان کریں، جا کے استیعاب میں دیکھیں باقی علماء نے، حافظ ابن عبد البر نے کیا لکھا ہے، ابن اسیر نے کیا لکھا ہے، قرطبی نے کیا لکھا ہے، سب نے لکھا ہے کون ہے قاتل ابو ذر کا۔ صحراؤں میں جا کے مر گئے، کس نے ربضہ شہر بدر کیا ہے جناب ابو ذر کو۔ عبداللہ بن مسعود کی شہادت کیسے ہوئی؟ رسول اسلام کا میزبان، کتنی بڑی جلیل قدر شخصیت ہے عبداللہ ابن مسعود، کوئی چھوٹی شخصیت ہے، وہ صحابی نہیں ہے، مقداد صحابی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات کہی پیغمبر نے مقداد سے متعلق کہ اے مقداد، میرے 1.5 لاکھ صحابہ کے درمیان آپ کا مقام وہ ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹی سند ہے، اللہ اکبر۔ ان مقداد کو کون نام لیتا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر کے بعد پھر یہ علی کے وفادار رہے۔ حذیفہ یمانی ختمی مرتبت کے صاحب اسرار اصحاب میں سے، منافقین کے نام حضرت نے حذیفہ یمانی کو تعلیم دیے تھے، اور ایک شخص مرتا مر گیا، آخر وقت تک لگا رہا، بتاؤ میرا نام ان میں ہے نہیں ہے، بڑی شخصیت ہے، بتاؤ میرا نام ہے ان میں نہیں ہے، تھک کے کھم ہے تو روز رسول کا راز فاش نہیں کر سکتا۔ اور ایک دن جب برداشت جواب دے گئی، کہا آپ بتاؤ نہ بتاؤ لیکن مجھے پتا ہے میرا نام بھی ان میں ہے۔ کہا تم نے اپنے منہ سے اب کہہ دیا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ یہ جلیل قدر شخصیات، ان سب کو نظر انداز کر کے چند ایسے افراد جن کی اسلام میں نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی انہوں نے کردار ادا کیا، جن کا اسلام آ کر فتح مکہ سے شروع ہوتا ہے، پیغمبر کی 80 جنگیں ہو گئیں، بدر، احد، غزوہ ذات السلاسل، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو نذیر، خیبر، خندق، ساری جنگیں لڑی جا چکی، ایک حنین باقی ہے جو فتح مکہ کے بعد ہوئی۔ فتح مکہ ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر کی حیات طیبہ کے 2 سال باقی۔ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو ان لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ گردنیں خم کر دیں، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے، سب کھڑے تھے پیغمبر کے سامنے، یا رسول اللہ آج آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک روا رکھیں گے؟
آقا نے فرمایا لا تسریب علیکم الیوم، آج کے دن کسی کو کوئی سزا نہیں ملے گی، فاذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو۔ غلام کو آزاد کیا جائے اسے طلقاء کہا جاتا ہے ایسے غلاموں کو۔ یہ جملہ ثانی زہرا نے جب یزید خطبہ دے رہا تھا، ثانی زہرا نے انگشت سبابہ کا اشارہ کیا کہ اسکت جب نہ طلقاء، اللہ اکبر، خاموش ہو جو ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، تمہاری اوقات علی کی بیٹی کے سامنے بات کر سکو؟ بے شک بے شک۔ انہوں نے ہرگز اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کلمہ نہیں پڑھا تھا قطعی طور پر۔ اور کیسے کیسے لوگ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے قرآن میں فاسق کہا ہے، یہ کہتے ہیں جی رسول اللہ کے رشتہ دار تھے، یہ قریش سے، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی جاہل ملا آپ کو یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرے، نہ، امیہ کا خاندان رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بنو ہاشم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قریش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم، جن کا نام عمر ہے، ہاشم ان کا لقب ہے، اور دوسرے ان کے بیٹے ہیں، صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ تشریف لائیے، ہمارے دیگر بلند سلامت۔ تر سلامات، محمد محمد۔ بات تمہید میں ہی گزر گئی اور شرمندہ ہوں، انہوں نے کچھ سوال پوچھا تھا اور اسی میں بات، اور اب تشریف لے آئے تو میں اب اس گزارشات کو تمام کرتا ہوں۔ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے بنو امیہ کا اسلام سے، پیغمبر اسلام سے، قریش سے، خاندان رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبد مناف کے بیٹے ہیں، ایک عمر جن کا لقب بعد میں ہاشم پڑا، اور دوسرے عبد الشمس۔ یہ عبد الشمس شام میں گئے اور وہاں چل کے انہوں نے ایک غلام خریدا جس غلام کا نام امیہ تھا، اور جب اسے خریدا باقی وہ خدمت کرتا تھا عبد الشمس کی، لیکن اس کے اندر جو خصوصیات تھیں ایسی کہ یہ تجاوز کرتا تھا، بد کردار تھا۔ ایسا نہیں کہ یزید اچانک سے کسی نے اس کو ہیلی کاپٹر کے ساتھ لٹکا کے 50 سال گزرنے کے بعد پیغمبر کے بعد لا کے ختمی مرتبت کی مسند پہ بٹھا دیا اور سمجھا جا رہا ہے یہ تاثر دیا جائے۔ صرف یزید ایسا تھا، اس خاندان کا ہر فرد ایسا تھا، جس کا پوچھے میں آپ کی خدمت میں کردار بے عرض کروں۔ شک بے شک۔ آغاز امیہ، یہ امیہ جو عبد الشمس کا غلام تھا، بد کردار ترین فرد تھا شام میں، اور اس کا جو مشغلہ تھا، محبوب مشغلہ، یہ شادی شدہ خواتین پہ تجاوز کرتا تھا، عصمت کرتا تھا۔ یہاں تک کہ پھر عبد الشمس امیہ کو اپنے ہمراہ لے کے آ گئے مکہ، اور وہاں جب اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو بنو ہاشم کے خاندان کے اکابرین نے، جوانوں نے اسے پیٹا، مارا اور اسے شہر بدر کیا، اور عبد الشمس سے کہا کہ کبھی دوبارہ نہیں آ سکتا مکہ۔ ان کا نہ تنبیہ کی جائے 10 سال کے لیے۔ یہ جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف، انہوں نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب ربیع الابرار کی دوسری جلد میں لکھا، بلازری نے انصاب الاشراف میں لکھا، اور جتنی کتابیں کہیں معتبر کتابیں، بنیادی کتابیں، پہلے دوسرے طبقے کی کتابیں، ان میں یہ ہے، اور کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پر 10 سال کے لیے شہر بدر کیا گیا، اور پھر یہ وہ امیہ یہ پہنچا شام، اور شام میں اسی طرح سے اس کی حرکتیں رہیں، اور کسی شوہردار خاتون کے ساتھ اس نے گناہ کیا، اور کچھ عرصے کے بعد جب اس خاتون کا اپنے شوہر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو یہ ڈھٹائی سے پہنچا، اس بچے کو اٹھایا، کہا یہ میرا بیٹا ہے، اٹھا کے لے آیا، اور لانے کے بعد اس کا نام رکھا زکوان، جس کی کنیت ہے ابو عمر۔ یہ زکوان جسے امیہ نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی سونپ دی، پہنچ رہی ہے بات؟ یہ زکوان اپنے بیٹے کو، بیوی جو اس کی ماں ہے وہ اسے سونپی، اور یہاں سے پھر آگے نسل چل رہی ہے۔ زکوان کا بیٹا ہے ابو معید، ابو معید کا بیٹا ہے عقبہ، عقبہ کا بیٹا ہے ولید۔ یہ 70 کافر مشرک قتل ہوئے جنگ بدر میں، جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور 70 اسیر ہوئے، اور 70 اسیروں میں سے صرف عقبہ واحد وہ فرد ہے جسے ختمی مرتبت نے فرمایا کہ یہ ہر حال میں واجب القتل، اور اسے قتل کیا گیا۔
اس درجہ بد کردار تھا. عبداللہ بن زبری کو معمور کرتا تھا, پیغمبر پر حالت نماز میں کثافتیں اور اوجریاں پھینکتا تھا, توہین کرتا تھا. یہ عقبہ کا بیٹا ولید جسے قرآن نے فاسق کہا. غزوہ بنی مستلق جو ہے, بنی مستلق کی طرف ختمی مرتبت نے اسے روانہ کیا. ان کی دلجوئی کے لیے, انہیں اسلام سے قریب لانے کے لیے چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ان کو پیغمبر دیتے تھے. آج کہا جاتا ہے فلانا کاتب وحی, قرآن تو نزول تقریباً 99% سے زیادہ ہو چکا ہے, باقی صحابہ موجود ہیں, اس نے کون سی قرآن کی کتابت کی؟ ہاں اہل روم کے لیے 2-4 خط لکھوا دی اور آپ اس کی یہ فضیلت شمار کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر یہ ولید, اسے بھیجا جو بنی مستلق سے خمس و زکوٰۃ, مال امام اور مال خدا اٹھا کے لے آؤ. یہ گیا تو وہ استقبال کے لیے باہر آئے کہ رسول کا بھیجا ہوا ہے, اور اس نے سمجھا شاید یہ مجھے ماریں گے, جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ پلٹا, دوڑا آیا پیغمبر کے پاس. آپ کہا وہ تو لڑنا چاہ رہے ہیں, مارنا چاہ رہے ہیں. پیغمبر نے لشکر کی تیاری کا حکم کیا تو ساتھ ہی اللہ نے قرآن کی آیت اتاری, سورہ مبارکہ حجرات کی 6 آیت, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو, مبادا تم انجانے میں کوئی نقصان نہ کر بیٹھو. اسے قرآن نے فاسق کہا. صاحب تفسیر در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی, جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی, صاحب تفسیر کشاف جناب جار اللہ زمخشری, جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی, صاحب تفسیر الکشف والبیان جناب ثعلبی, جن کی وفات 427 ہجری میں ہوئی, صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی, جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی, اور بڑی بڑی شخصیتیں باقی چلے جائیے آپ, ابن ابی الحدید جن کی وفات 656 میں ہوئی, اور بڑے بڑے مورخین, حتی طبری نے, امام طبرانی نے جو 260 میں پیدا ہوئے, 360 میں ان کی وفات ہوئی, انہوں نے لکھا ہے, سب نے لکھا ہے. حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے, ابن اسیر نے لکھا ہے, ابن کثیر نے لکھا ہے, ابن اسیر جزری نے الکامل میں لکھا. سب نے صحابہ کرام اسے فاسق کہتے تھے. یہاں تک کہ مولا متقی, آخری جملہ عرض کروں, مولا متقیان کے سامنے ایک مرتبہ یہ کھڑا ہوا, کہا علی آپ عرب کے بہت بڑے شمشیر زن ہیں, بہت بڑے شجاع ہیں, لیکن صف شکنی میں اور شمشیر زنی میں آپ کے ہم پلہ ہوں, برابری کی سطح پر. حضرت نے قہرآلود نگاہ سے اس کی طرف دیکھا, اور دیکھنے کے بعد ایک لفظ کہا, اسکت یا فاسق, اے فاسق چپ ہو جاؤ. بس بلا فاصلہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس کے شان نزول میں تمام مفسرین نے یہی بات لکھی جو عرض کر رہا ہوں. یہ مولا متقیان کی شان میں نازل ہوئی. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون, کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط بن زکوان بن امیہ, اسے اٹھا کر کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا. یہ وہ خبیث ہے جو شراب پی کے نماز پڑھتا تھا اور شراب سے وضو کر کے نماز پڑھتا, اور فجر کی 2 رکعتیں پڑھانے کے بجائے 4 پڑھا دی. اور لوگوں نے کہا یہ کیا کیا, کہ کم میں تو اور پڑھا دوں. یہ کردار, ان نجس کرداروں کو اب آپ سے منوایا جانا چاہ رہا ہے کہ انہیں بھی رضی اللہ کہو. کہیں گے ان جیسوں کو رضی اللہ کہنا اور اصحاب رسول کی مقدس فہرست میں شامل کرنا, یہ خود توہین ہے اصحاب رسول کی. یا پھر مروان بن حکم کو آپ لانا چاہتے ہیں. وہ حکم جی ختمی مرتبت نے فرمایا کہ یہ شخص نہ میری زندگی میں کبھی مدینے اور مکہ کے اندر قدم رکھ سکتا ہے, نہ میرے بعد کسی کو حق حاصل ہے. اور ایسی ہے, شیخین کو ہمت نہیں پڑی تھی. تیسری خلافت میں لے آ کے پھر مروان کو لایا گیا, اپنی بیٹی مریم کا رشتہ دیا گیا, مشیر بنایا گیا. پھر اسی مروان نے 9 مہینے حکومت کی. پھر اسی مروان کے بیٹے نے ولید بن عبد الملک بن مروان نے 64 سے لے کے 86 ہجری تک حکومت کی. پھر عبد الملک بن مروان کے 4 بیٹوں نے لے جا کے 132 ہجری تک مسلسل 92 سال حکومت چلی ہے. ہم سے یہ چاہا جا رہا ہے مروان بن حکم کو قبول کرنے, یہ باقی کردار ممکن نہیں. اب جو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب کیا وہ میرے عزیز و عالم بزرگوار جو مجھ سے 1000 گنا بہتر پڑھتے ہیں اور بڑی شخصیت ہیں, وہ مصائب بھی پڑھیں گے, فضائل بھی, اب میں طول دینا اور انتظار کروانا ہرگز مناسب نہیں. اب جو اعلان تھا یہ ایک حکیمانہ عمل تھا. آپ کے علماء نے جو جرأت و شجاعت کا فیصلہ کیا اور اس میں واقعاً شرح صدر کا مظاہرہ کیا, کتنی ہی ناخوشگوار باتوں کو تحمل کیا, اور اپنی بصیرت سے, حکمت عملی سے اکٹھے ہوئے ذاکرین علماء پہلے آپ کے علم میں ایک دن
معین کیا گیا، اس کا اعلان کیا گیا، لیکن اب جو صورتحال، پہلی بات یہ ہے کہ اب واضح نہیں ہے، یعنی امکانات 90% سے زیادہ یہ کہ یہ بل پاس نہیں ہوا ہے، انہیں بھی اندازہ ہو گیا، اور جو آپ کی طرف سے جو پیغام گیا ہے دشمن کو بھی بخوبی اندازہ ہو گیا، ہماری مجالس محافل ایک ایک چیز پہ نظر ہے، دوسری کچھ ایسے خرابیاں ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں تخریب کا پہلو نکلتا ہے، تو ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ اب ختم ہے، اب آپ نے اسلام آباد نہیں آنا، نہ، یہ ملتوی کیا گیا۔ ملتوی کا مطلب ہے کہ آپ تیار رہیں، وقت تھوڑا سا پیچھے لے جایا گیا، چونکہ ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہو رہی، چونکہ جو لوگ بل پیش کرنے والے ہیں وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، وہ حکومت ختم ہو گئی ہے، اب نئی حکومت آئے، پھر دیکھا جائے کہ اب خود جس چترالی نے یہ بل پیش کیا تھا وہ پیش کرنے والا ہی نہیں رہا، اور اب اگر دوبارہ مسئلہ اگر کوئی اٹھا سکتا ہے قانونی اعتبار سے تو یہی شخص اٹھا سکتا ہے، یہ تب اٹھا سکتا ہے کہ پھر الیکشن میں کامیاب ہو، پھر اسمبلی میں جائے، پھر جا کے باقی مدارج اور مراحل طے ہوں۔ اس لیے ان حالات میں جبکہ دشمن بھی آپ دیکھنے ایک طرف کراچی میں باقی، اب وہ چاہتا ہے کہ ہنگامہ آرائی کے ذریعے سے، الجھاؤ کے ذریعے سے حالات کو خراب کیا جائے، یہاں بصیرت کا تقاضا یہ کہ سر دست تحمل کیا جائے اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے رک کر ملتوی کر کے اور آپ انتظار میں رہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ممکن نہیں کہ آپ کے بزرگ علماء، شخصیات، ذمہ دار شخصیات، وہ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ آپ عام مومنین عوام سے 1000 گنا زیادہ سخت تر ہے، وہ مر جائیں گے کسی بھی طور قبول نہیں کریں گے، یہ ذلت کا طوق ہرگز قبول نہیں کریں گے، یہ ان کی حکمت عملی ہے۔ سر دست سب سے بہترین ذریعہ یہی تھا، طریقہ یہی تھا کہ وہ تھوڑا سا توقف کر لیں تاکہ حالات کچھ واضح ہو جائیں، اس لیے کہ اب خود وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے فضل الرحمان نے اپنے بیان میں تقریر میں خود کہا کہ وہ قبول نہیں ہوا، پاس نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، بلند سلامات۔ اس بل کا، اور یہ بل کو پہلی دفعہ نہیں پاس ہوا، نہ پیش نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی پیش ہوا ہے، یہ بل روز عاشور سے پہلے بھی پیش ہوا، اور روز عاشور پہلے 28 رجب کو پیش کیا گیا، تب حضرت نے کیا عکس العمل دکھایا؟ سید الشہداء سے یہی کچھ قبول کروایا جا رہا تھا کہ بنو امیہ کو مان لے، لیکن آقا نے کیا جواب دیا؟ اور اس سے سخت اور فیصلہ کن جواب، وہ روز عاشور۔ سید ابن طاووس کہتے ہیں کہ حسین ابن علی اتنے پیاسے تھے کہ روز عاشور جب آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھتے تھے تو آسمان آپ کو دھوئیں کی شکل میں نظر آتا تھا۔ اس کیفیت میں ایک مرتبہ عمر ابن سعد آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر اس نے سید الشہداء سے عبید اللہ ابن مرجانہ سے متعلق بات کی کہ مجھے ابھی ابھی عبید اللہ ابن مرجانہ کا خط آیا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسین سے کہیں کہ ابھی بھی بیعت کر لیں تو ان کی بیعت قبول کر لی جائے اور انہیں معاف کیا جا سکتا ہے، انہیں اپنے گھر کے افراد کے ہمراہ واپس مدینہ بھیجا جا سکتا ہے۔ تو حسین سے کہو تمہارے پاس 2 راستے ہیں، بین الذلۃ والذلہ، ذلت اختیار کرے یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ 3 دن کے سوکھے گلے سے اب جو حسین ابن علی کے حلقوم اور حنجرے سے آواز گونجی پورے میدان کربلا میں سنی گئی۔ تمام مقتل نگاروں نے لکھا ہے، ابھی مخنف نے لکھا ہے، منہاج الدموع میں، دمۃ الثاقبہ، نفس المحمود، سب نے لکھا۔ ایک مرتبہ آقا کی آواز بلند ہوئی، فرمایا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا۔ یہی جواب ہے، آج ہمارا بھی وہی جواب ہے۔ ممکن نہیں کہ تشیع ایک ہے، جو میں کہتا ہوں جس دن آپ نے بنو امیہ کے ناپاک وجود پر پاکستان میں کمپرومائز کر لیا، یہ پاکستان میں تشیع کی اجتماعی خودکشی کا پہلا دن ہوگا۔ تشیع فرقہ نہیں ہے، تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے، تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے، تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے، یہ خود ہماری ذمہ داری ہے، ہم صحابہ کی ناموس کے محافظ ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے بنو امیہ کو منوانا چاہتا ہے تو ہمارا وہی جواب ہے جو روز عاشور سرور و سالار شہیدان
امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ آلاف تحید وسلم نے فرمایا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الاسنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے اختیار دے رہا ہے بین الذلت والذلہ، کہ میں ذلت قبول کروں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اے عمر ابن سعد جا کر کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دینا حسین کربلا میں کہہ رہے تھے ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرے عزیزو، آقا نے کیا قربان کیا اس دین کی بقا میں، ہائے ہائے۔ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے کہا تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے۔ آپ نے ان دین بازوں اور سیاست بازوں کے چنگل سے دین کو بچا کے قیامت تک، یہ جو حسین نصرت کا تقاضا کر رہے ہیں جان بچانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ 61 ہجری تک دین کو بچا کے لانا میری ذمہ داری تھا، اب 61 ہجری سے لے کے قیامت تک تم عزاداروں کی ذمہ داری ہے۔ بے شک۔ کیا قربان کیا آقا نے؟ میں شہادت بیان نہیں کر رہا، صرف 2 جملے، 2 شخصیات ہیں جن کا ودا سید العلماء علامہ نقل نے کہا بہت سخت تھا۔ ایک خود آقا حسین، دوسرے شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر۔ میں نے پڑھا ہے سید الشہداء ہاتھ میں چراغ لے کر آدھی رات میں، رات کے کسی پہر میں اٹھ کر جناب علی اکبر کے سرانے کھڑے ہو جاتے تھے اور دیر تک آپ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو آپ کے فرزند اٹھے، بابا کی طرف دیکھ کے کہا بابا آپ آرام نہیں کر رہے۔ سید الشہداء نے جواب دیا علی اکبر آپ کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ کتنا درد ہے اہل بیت کے دلوں میں۔ میں ایک شخصیت ہے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، دنیا حدیث میں ان کا بڑا نام ہے۔ محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری پہلے بنو امیہ کی طرف سے چیف جسٹس رہے، لیکن بعد میں امام زین العابدین کے عشاق میں اور اصحاب میں سے شمار ہوئے اور کئی احادیث امام سے نقل کی۔ یہ ایک مرتبہ اتنے قریب ہو گئے امام کے، وہ بھی امام نے جس طرح ان کی ہدایت فرمائی تھی تفصیلی واقعہ عرض نہیں کر سکتا، تو ان کے بیٹے کی شادی کی نوبت تھی۔ بیٹا، پورا خاندان امام کی محبت میں یوں اسیر ہوا۔ بیٹے نے کہا بابا میں چاہتا ہوں کہ ہم چلیں فرزند سید الشہداء کو شادی میں شرکت کی دعوت دیں۔ چلے گئے، باپ بیٹا دونوں گئے مدینہ۔ محمد ابن مسلم نے، ابن شہاب زہری نے کہا آقا میرا بیٹا چاہتا ہے کہ آپ اس کی شادی میں شرکت فرمائیں۔ حضرت نے کہا ابن شہاب ہم آل محمد نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ تو بیٹے نے عجیب بات کی، کہا بابا اگر آقا میری شادی میں شرکت نہیں کریں گے تو میں سرے سے شادی نہیں کروں گا۔ جب اس نے اپنی شادی کو امام کی شرکت سے مشروط قرار دیا تو امام نے فرمایا اگر تمہاری خواہش ہے تو پھر میری بھی ایک شرط ہے، کیا اگر تو چاہتا ہے کہ میں اس شادی میں شرکت کروں تو شادی کے موقع پر ایک مرثیہ خان کو بلانا اور اس سے کہنا کہ میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کو بیان کرے۔ بہت درد ہے خانوادہ اہل بیت کے دل، کیا کیا قربان کیا۔ ایک علی اکبر کا درد، بس آخری جملہ میں نہیں پڑھ رہا، اس سے زیادہ بے ادبی اور اس سے زیادہ نہیں بٹھا سکتا۔ دوسری شہادت جناب علی اصغر علیہ آلاف تحیت وسلم کی۔ ایک مرتبہ جب مختار ثقفی کا نمائندہ قاصد پہنچا امام سجاد کے پاس تو بتانا شروع کیا فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا۔ امام سنتے رہے خاموشی سے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد پوچھا یہ بتاؤ کیا حرملہ زندہ ہے؟ اس نے تعجب سے کہا فرزند رسول آپ نے کسی اور شہید کے قاتل سے متعلق نہیں پوچھا، اپنے بابا کے قاتل سے متعلق نہیں پوچھا، باقی شہداء سے متعلق؟ کہا کیا تو سمجھتا ہے کہ وہ تیر صرف علی اصغر کے گلے میں لگا تھا؟ وہ تیر ہم محمد و آل محمد کے سینوں کو چیر گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔